إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے یہ قیمتی یہ عظیم کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جو طلب اور شوق کے ساتھ اس کی طرف بڑھے، اور اس کا راستہ دراصل اپنے رب کو پانے کا راستہ ہے۔ اللہ کی خاص مدد آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں اور عمل کے ذریعے اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے لیے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہماری راہوں میں جد و جہد کرتے ہیں یقیناً ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں کوششیں کرنے والا بنا دے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف، اس سورہ میں 35 ورسز ہیں، 35 آیات ہیں، 718 اس کے ورڈز ہیں اور 2624 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ، نازل کی گئی ہیں یہ آیات، یہ کتاب العزیز الحکیم کی طرف سے۔ ما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے آسمان اور زمین اور آسمانوں کو نہیں بنایا، وما بینہما، اور نہ ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، ایک وقت مقررہ کے لیے، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کافروں کو جب یہ بتایا جاتا ہے، نہ ماننے والوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے، نان پریکٹسنگ مسلمز کو جب یہ بتایا جاتا ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اس بات کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو کلام شروع کرنے سے پہلے ہی ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ یہ آیات تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، اس کے درمیان کیا کیا ہے، ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے گھر، ہمارے رشتے ناتے، ہمارے خاندان، ہمارے بچے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بہن بھائی، ہماری مال و دولت، ہماری تفریحات کا سامان، یہ ہوائیں، یہ بہاریں، یہ روشنی، چاند ستارے، ہماری ساری کی ساری پسندیدگی کے سامان بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے پاس ہیں، اجل مسمى، لمیٹڈ ٹائم کے لیے، مقررہ وقت تک کے لیے، اور اس کے بعد ہم کو اس سے دستبردار ہونا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ کائنات صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا، اور انسان کی بھی پیدائش کا مقصد ہے۔ تو ہمارا اپنے مقصد سے غافل ہونا ہمیں نقصان میں ڈال دے گا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، کچھ عرصے کے بعد درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ،
नफरम मिनल जिन्नी, और जब हमने जिनों के एक गिरोह को तेरी तरफ फेरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया जा रहा है। जिनों के एक गिरोह को अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा। यस्तमीऊन अल कुरान, और उन्होंने कुरान को गौर से सुना। फलम्मा हज़रू, जब वो हाजिर हुए थे, कौलू, वो कहने लगे, अंसितु, कि खामोश रहो ताकि वो गौर से सुने। तो ये वाकया ताइफ का वाकया है। ताइफ में आपके साथ जो ऐसे वाकयात पेश आए जिससे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बहुत तकलीफ उठाई, जहनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। वो सारी तकलीफ अल्लाह की राह में थी और अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं थी। मक्का हो या ताइफ, किसी ने कुरान को नहीं सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेलौस होके खुलूस के साथ उनको सुनवाने की कोशिश की कि वो आग से बच जाएं, मगर किसी ने नहीं सुना, बल्कि मजाक उड़ाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें दी। और ताइफ वालों ने तो इंतहा कर दी। उनको क्या खबर कि उन्होंने अपने आप को कितनी बड़ी नेमत से महरूम कर लिया। तो अगर वो लोग फायदा नहीं उठा रहे, तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को इस नेमत से फायदा उठाने का मौका दे दिया। अल्लाह ताला ने उनको भेज दिया। ये भी अल्लाह का फजल था जिन्नात के ऊपर, कि जिन्नात के एक गिरोह को सर्रफनाब की तरफ फेरा। उस वक्त जबकि आप बहुत दिल गिरफ्तार थे, गमगीन थे, अफसुर्दा थे, ताइफ से आप वापस आते हुए जख्मी थे, आपके जूते खून में भरे हुए थे, रास्ते में आप नखला के मुकाम पे ठहरे थे, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और उसमें कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे कि जिनों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ और इन्हें कुरान करीम सुनने का मौका मिला। उन्होंने फौरन महसूस कर लिया कि ये कलाम गैर मामूली कलाम है और ये अल्लाह ताला के सिवा किसी की तरफ से नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने, जब कुरान की आवाज उनके कान में आई तो उन्होंने एक दूसरे को खामोश करा दिया। कहा, कौलू अंसितु, खामोश हो जाओ, इस कलाम को गौर से सुनो। बोलने के साथ साथ सुनने का काम नहीं हो सकता। एट अ टाइम बोलना और सुनना दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जब इंसान बोलता है तो वो सुन नहीं सकता है। सुनने के लिए सारे एज़ा को खामोश करना पड़ेगा, जबान को खामोश करना पड़ेगा। तो जब इंसान सुनने के साथ साथ किसी चीज को समझना भी चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, जब उसके दिल को कोई बात अहम लगती है, तो वो कहता है कि मुझे ये बात गौर से सुननी है। आपको जो चीज, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, आप कहते हैं आप लोग जरा चुप हो जाओ, मुझे ये बात सुननी है। तो कुरान सुना तो उन्होंने कहा कि हमें ये बात सुनना है, इसको गौर से सुनना है। तो कुरान का इफेक्ट जब होगा जबकि उसको खामोशी के साथ सुना जाएगा। डिस्ट्रैक्शन अगर हो रही हो तो फिर बात समझ में नहीं आती। तो इतनी खामोशी हो कि दिलो दिमाग भी आपस में बातें ना करें, इंसान मोबाइल पे उंगलियां भी बातें ना करें, वो नोटिफिकेशन ना लिख रही हो, पूरी की पूरी अटेंशन, पूरा का पूरा फोकस जो है वो कुरान के ऊपर। चुनाचा गौर से सुनने का नतीजा ये हुआ कि जिन्नात की जिंदगी बदल गई। वो खुद भी ईमान ले आए, और जब ईमान आता है तो साथ खुलूस भी आता है। उन्होंने कहा कि ईमान का ये मजा औरों को भी चखा दें। जब वो अपनी कौम में पहुंचे तो वो मुबल्लिग बन के पहुंचे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बन के पहुंचे, दाई बन के पहुंचे। कहने लगे, ए हमारी कौम, बेशक हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है और उनकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले हो चुकी। इससे ये पता चला कि इससे पहले अंबिया जिनों की तरफ भी हुए, यानी जिनों की तरफ भी भेजे गए, और ये किताब हक की तरफ है और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को मान लो और इस पर ईमान ले आओ, तो वो तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात नहीं मानेगा तो वो जमीन में उसको आजिज नहीं कर सकेगा।
اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ واقعہ نخلا میں پیش آیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ تلاوت قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، مگر آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ انسانوں میں سے تو کوئی موجود نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو کسی نے، اس تلاوت کو کسی نے سنا ہی نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی، مگر ان کے رب کو خبر تھی۔ جنات نے آپ سے ملاقات بھی نہیں کی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی کہ جنات آئے تھے، اور ان کے قرآن سننے کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات غیر معمولی طور پر اپنی رحمت کو پہنچانے کے لیے ایسے امکانات پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے توقع کر کے گئے تھے کہ وہ سن لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے دل کو پھیر دیا، کسی اور کی زندگی بدل دی۔ تو جب دائی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسی چیزوں سے بڑا حوصلہ ملتا ہے، نئی توانائی ملتی ہے۔ جنات کا قرآن کریم سننا اور پھر اس سے متاثر ہو کر اپنی قوم کو دعوت دینا، تو پھر مدینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ مکے میں کوئی نہیں سن رہا تو کوئی بات نہیں، مدینہ والوں کے لیے اس کے دل کھول دیے۔ تو یہی وہ امکانات تھے جو طائف کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوششوں کا فائدہ ہوا، ان کے دل کو اطمینان پہنچا۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے۔ حجرات کا مطلب ہوتا ہے، حجرے کی جمع ہے رہنے کے کمرے۔ اس سورہ میں 18 ورسز ہیں، 387 اس کے ورڈز ہیں، 1513 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ اہم سورہ ہے، ہمیں عمل کے لیے ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں، ہمارے پرسیپشن کو درست کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان کے نام سے پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا تقدموا باب تفعیل سے ہے، قدم یقدمو سے، جس کے معنی ہے دوسرے سے آگے چلنا۔ تو اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانا ہے، تو پھر ان کے پیچھے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو ان سے، اپنے فیصلے خود نہ کر لو۔ یہ دیکھو کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قول میں اپنی عقل کو پیچھے کر لو، اتباع کرو اپنے نبی کا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، صحابہ کرام آپ سے آگے نہیں نکلتے تھے، جب چلتے تھے تو آپ سے پیچھے ہو جاتے تھے، ان کو آگے جانے کا موقع دیتے تھے، کسی چیز میں پہل نہیں کرتے تھے، نہ کھانے میں، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا محسوس نہ ہو کہ تم رسول کو سکھانے کے لیے آئے ہو، اور نیکیاں کوئی بھی ایجاد نہیں کر سکتا، بلکہ جو بتا دیا ہے اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ اسلام کو کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایسی بات نہیں ہے، اس سے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی بات ایسی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے بتانا بھول گئے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، قرآن یا حدیث سامنے آ جائے، اللہ کی بات سامنے آ گئی، اللہ کی آیت سامنے آ گئی، اور حدیث سامنے آ گئی، تو بحث ختم، اختلاف ختم، ادب اور احترام کا دامن تھام لو۔ بعض اوقات انسان نیک عمل کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس سے اعمال ضائع ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی رشتہ دار ہوں، انہوں نے ہمیشہ ان کی حیثیت کو فوقیت دی،
نبی کی حیثیت کو فوقیت دی۔ پھر فرمایا اس کے آگے کے احکامات آ رہے ہیں، سورہ حجرات کے احکامات بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہم نے اپنے لیے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک ایک کو لکھ کے رکھ لینا ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی حکم کے توڑنے والے نہ ہوں، اس کو ماننے والے ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو لا ترفعوا اصواتکم، حدیث سامنے آ جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی رائے پیش نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بتایا انہوں نے وہی ہمیں بتایا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ایسی بات کیوں کہی گئی، اس اسلام میں ایسا کیوں ہے، اس حدیث میں ایسا کیوں کہا، کیا علم ہے ہمارے پاس، کیا اوقات ہے ہماری سمجھ کی؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس نے نازل کی ہے، اس کا ہر حکم حکمتوں والا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت مقدم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں تو جہنمی ہوں۔ انہوں نے خود کو نبی کی خدمت میں حاضر ہونے سے روک لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کہ ابو عمر، یہ ثابت کو کیا ہوا ہے، کیا وہ بیمار ہیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں، لیکن مجھے ان کے بارے میں کسی بیماری کا تو پتہ نہیں چلا۔ تو اس کے بعد وہ ان کی عیادت دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یہ آیت اتر چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند ہے، تو اس بنا پر تو میں جہنمی ہو گیا۔ تو سعد نے اس جواب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، وہ تو اہل جنت ہیں۔ تو اس آیت کے یہ معنی نہیں ہے، تو انہوں نے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی سے زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حدیث کی بات کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے، سنت کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے، یہ تو سنت ہی تو ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ سنتوں کو کنٹینیوسلی چھوڑتے رہنا بغیر کسی عذر کے گناہوں کا سبب ہے۔ سنت کو انسان کبھی بھی ہلکا نہ سمجھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں، یہ بھی اللہ کے احکام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے نہیں بات کی جا سکتی جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، نہ ہی نعتوں میں ان سے ایسے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی ایسے شخص سے مخاطب ہوا جا رہا ہے جس کی آپ عزت اور احترام نہیں کر رہے، یا کسی اپنے چھوٹے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ راجد الاوراوت ہے، یا یہ کہ وہ پہنو پہنو نبی جی پھولوں کے ہار۔ تو بتایا گیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، اور ان کے لیے لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، و اجر عظیم، اور اجر عظیم بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے پکارا جائے گا، جب بھی اللہ نے ان کو پکارا تو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، تو ایمان والے ادب والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ محبت کے خالی دعوے ہوں اور قرآن اور حدیث کے احکام کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، تو ہمیں مینرز سکھائے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اعمال حفظ کر دیے جائیں۔ پھر بتایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ
तुम किसी गिरोह को नादानिस्ता कोई नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर परेशान हो। तो कुरान किस तरह प्योरीफाई करता है जिंदगी के हर मामले में। सुनी सुनाई बात पर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि जब तक के दोनों फरीक की पूरी बात ना सुन ली जाए। बगैर जाने बुझे, बगैर तहकीक किए मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए कि जब आपको पता नहीं है किसी बात का और उसको फॉरवर्ड कर दिया, उस बात को फैला दिया। हदीस में आता है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को वो आगे पहुंचा दे। ईमान वालों को आईना दिखाया जा रहा है, उनके दिलों की छोटी छोटी सी चीज को, उनके ऐबों को धोया जा रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन आयात के जरिए से अपने दिलों को धो लो, इन सिफात को चेक करो। अगर इनमें से कोई सिर्फ तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करो। अगर ऐसा है, नहीं है, तो फिर ईमान डाउटफुल हो जाएगा। और अब कहा जा रहा है, बड़ा अहम हुक्म है, व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से दो गिरोह अगर आपस में लड़ जाएं तो तुम्हारा क्या काम है? लगाई बुझाई करना काम नहीं है, बातों को और बढ़ाना बात नहीं है, उसमें अपनी दुश्मनी, अपना बुग़्ज़, अपना कीना निकाल नहीं सकते। फअस्लिहू, उनके दरमियान सुलह कराओ, बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह कराओ, ये है मोमिनों का काम। और इनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह पे ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, कि दो मुसलमानों के आपस में दिल जोड़ना ये मुझे ज्यादा महबूब है बजाय इसके कि एक माह तक मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में सारा दिन रोजा रखा जाए और सारी रात इबादत की जाए। कितनी बड़ी बात हम समझते हैं किसी को एक महीने का मौका मिले कि वो रोजे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इबादत करे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो लोगों को आपस में, उनके दरमियान से फसाद को दूर कर देना, उनके दिल जोड़ देना, ये बात ज्यादा महबूब है। और फिर ये कि अगर जो ज्यादती पर है उसे फोर्सली उससे उसे कहो कि वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर वापस आए। फिर अगर वो पलट आए तो इनके दरमियान अदल के साथ सुलह कराओ और इंसाफ करो। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नमल मोमिनूना, और बेशक मोमिन तो एक दूसरे के इखवतुन, भाई हैं। फासलिहू बैना अखवैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसे सदक़े के बारे में बताऊं जिसका मसरफ अल्लाह को बहुत पसंद है, कि तुम लोगों के दरमियान सुलह करा दिया करो। तो मोमिन मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने ताल्लुकात को इस्तवार करना है इस बात से हट के कि वो सिंधी है, वो महाजिर है, वो पठान है, वो पंजाबी है, यानी ये फिरका बंदियां नहीं करनी, उनका मुसलमान होना काफी है। हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और इससे जंग करना कुफ्र है। और हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी ने फरमाया कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज्जत हराम है। तो मोमिन मोमिन का दिफा करने वाला होता है। और ये अमल इसलिए इसलिए बताया जा रहा है, वत्तकुल्लाह, ताकि अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह से डर कर अपने जाती मफादात को दरमियान में नहीं आने देगा, अल्लाह ताला उसके उसके लिए उसको फलाह देंगे, उसको कामयाबी देंगे, उस पर रहम किया जाएगा। बहुत अहम अहकामात आ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यसखर कौमुन कौमुम मिन कौमिन, तुम में से कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, यानी मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। असा यकूनु खैरन मिनहुम, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसाइन, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। असा यकुन खैरुम मिनहुन्ना, हो सकता है कि वो दूसरी औरतों से बेहतर हों।
تو مومنوں کی زبانوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے بے سوچے سمجھے نہیں بولتے، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں یا عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، یہ تو بیس لیس بات ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ مومنوں کی تو گیدرنگ سیگریٹڈ ہوتی ہیں، الگ الگ ان کے ہاں بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ مذاق کرنا، خوشگوار بات کرنا اور بات ہے، اور کسی کو کا فن بنا لینا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو یہ مذاق ایسی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں، ہماری دوستیں برا نہیں مانتی، ہم برا نہیں مانتے مذاق کا۔ کسی کا بھی جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ اس کو برداشت کر لے۔ تو کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو مذاق اڑانے کے ڈر سے دین پر نہیں آتے، سہمے رہتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے کلاس فیلوز ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تو خوشی کے موقعوں پر بھی، پارٹیز میں، گیٹ ٹوگیدرز میں بھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یعنی مزہ ہی جب آتا ہے محفل میں، جب تک کہ کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے، جب تک کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اس پر کئی طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی کی آنکھوں کو بھینس جیسی آنکھیں کہا جاتا ہے، کسی کی ناک کو پکوڑا ناک کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو علاقوں کے لحاظ سے پکارتے ہیں، کسی کو ذاتوں کے لحاظ سے پکارتے ہیں۔ تو یہاں ایسی تمام چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، اور خاص کر ہماری شادیاں، اس میں تو بس کامنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، فلاں ایسا لگ رہا ہے، فلاں ویسا لگ رہا ہے، اور طرح طرح کے لوگوں سے ملا کے بولا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سلف صالحین کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، ہمیشہ بچتے تھے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ عمرہ بن شرجیل کہتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے، اور میں اس پر ہنسوں کہ وہ کس طرح دودھ کی دھار نکال کر پی رہا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے وہی کام ہو جائے گا جو اس نے کیا ہے۔ کسی کے گرنے پر نہیں ہنسنا چاہیے، کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، کسی کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، یعنی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سلپ ہو جاتی ہے ٹنگ، تو کچھ کہنا ہوتا ہے، کچھ نکل جاتا ہے، تو پھر اس کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مینا میں تھیں، تو وہ نوجوان آپس میں ہنس رہے تھے، جیسے کہ عادت ہوتی ہے کہ ایک کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور باقی پھر ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں آدمی خیمے کی رسی کی وجہ سے گر گیا، اور ایسا ہوا کہ اس کی آنکھ جاتے جاتے بچی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بھی بڑھ کر کوئی چیز لگ جائے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے، اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو ہمدردی کرنی چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہماری کریکشن کی جا رہی ہے کہ پہلے اگر ایسا کرتے ہو تو چھوڑ دو، اب اس چیز کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ آیات اب ہم نے سن لی ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہیں دو۔ کسی کو تانا دینا دراصل خود کو عیب لگانا ہے، کیونکہ سب مومن ایک جسم کی طرح ہیں، اور لازم ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو جسم کے دوسرے حصے اس کے عیب کو چھپاتے ہیں، تانا نہیں دیں۔ حضرت سہل بن سعدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی
تمہارے کسی یعنی تمہارے کسی بھی برے فعل پہ جسے وہ جانتا ہے، اگر اس کو کسی کو وہ تانا دلائے کہ تم تو فلاں کام ایسے کرتے ہو، آر دلائے، اور تم اسے اس کے عیب پر آر نہیں دلانا، کیونکہ جو تم اس کے بارے میں جانتے بھی ہو، تمہیں پتا بھی ہے، تو اگنور کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے منہ موڑو، نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرو، اور نہ ہی تم میں سے کسی کی بے پہ بے کرے، اور کسی کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہوا ہو، کہیں پہ کسی گھر میں نکاح کی بات چل رہی ہو، تو اس وقت اپنا رشتہ نہ دے دو، ٹھیک، یعنی پہلے کسی کے پروپوزل پہ بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ پھر فوراً اپنا اسی کے اوپر اپنا دے دیا، پہلے ان لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دو اور پھر اس کے بعد خود وہ کرو، اگر وہ نہ کریں تو ضرور دے دو۔ یہ بھی یعنی کتنا ہمارا دین جو ہے وہ بے لوث ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپس میں محبتیں ہوں، اخوت ہو، کسی بھی بات پر، کسی کے لباس پر، اشاروں سے، آنکھوں سے، یعنی کوئی بھی برائی نہ کی جائے۔ ہمارے ہاں تو ٹیچرز کی اتنی برائی کی جاتی ہے، کلاس فیلوز کے نام رکھے جاتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو القاب سے یاد نہ کرو، ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں ٹیچرز کے، فرینڈس کے، تو ان کو انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے، بلکہ وہ نام زیادہ مقبول ہوتے ہیں، تو منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کو ایسے نہیں پکار سکتے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق میں نام پیدا کرنا ہے، یہ بہت بری بات ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے جو تم گمان کرتے ہو ایمان والو، ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو۔ ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو بدگمانی سارے جھگڑوں کی، فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ مرحبا، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیری ایک چیز حرام کی ہے اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی ہیں، یعنی اس کا خون، اس کا مال، اور یہ بات کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے۔ تو ولا تجسسو، اس کے آگے کہا جا رہا ہے تجسس مت کرو، کسی کے معاملے میں تجسس نہیں کرو، چھپ کے کسی کے میسیجز پڑھنے کی کوشش نہ کرو، کسی کے معاملات کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کوئی شخص اپنی کوئی باتیں چھپا رہا ہے تو تم CID بن کے اس کے معاملات کی تحقیق کرنے مت چلے جاؤ، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو ان میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو ہماری باریکی کے ساتھ کریکشن کی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے اعمال کو تباہ کر دیں گی۔ ولا یغتب، اور کیا کرو، تم کسی کی غیبت نہ کرو، بعضکم من بعض، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر ایسا کوئی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں۔ تو غیبت کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ ہم خواتین کے لیے بڑا امتحان ہے غیبت، بہت ہوشیار رہنے کی ہم کو اس سے ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بولنا بہت ہوتا ہے، اور جب بولنا بھی ہوتا ہے، جب آپس میں ملتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو جب دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو موجود نہیں ہے، تو پھر ان کے ایسے ذکر، ہر قسم کا ذکر پھر ڈسکس ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہا جا رہا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوگے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، تو اس کے جانے کے بعد کسی شخص نے اس کے بارے میں اس کا کوئی عیب بیان کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا اپنے دانتوں میں خلال کرو۔ اس نے کہا میں نے تو گوشت نہیں کھایا، تو میں خلال کیوں کروں؟ آپ نے کہا بلا شبہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی جو تم نے برائی کی اپنے بھائی کی، تو اس سے تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ تو عمر بن العاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے،
تو ایک مردہ خچر وہاں پہ راستے میں پڑا ہوا تھا جو کہ پھول گیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کے کھائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی اس کی غیبت کرے. تو غیبت کسی کے بھی عیبوں کا تذکرہ جو اس کے سامنے، اگر یعنی اگر اس کے سامنے کی جائے گی، اگر وہ بات تو اسے پسند نہ آئے، یہ یہ بات غیبت ہے. صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا اور کہا کہ جب تک اسے کھلائیں نہیں وہ کھاتا نہیں ہے، جب تک اسے سوار نہیں کریں وہ سوار نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. تو صحابہ نے کہا ہم نے تو وہی کہا ہے جو کہ وہ کرتا ہے، یعنی یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ بات ملا کر ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ حقیقی حقیقت کہہ رہے ہیں ہم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری تباہی کے لیے بس وہی عیب کافی ہے کہ تم ان عیبوں کا تذکرہ کرو جو اس میں ہیں. اگر وہ عیب ان میں نہیں ہے پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا. غیبت ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکلنا مشکل کام ہے. اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، گرم ایمان کی، حرارت والے ایمان کی ضرورت ہے کہ جب آپس میں کوئی بات کرنے لگیں تو ایک دوسرے کو یاد دلا دیں کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی. ایسا نہیں ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے کسی عورت کی نقل اتاری. اب اس میں تو اس میں تو غیبت نہیں سمجھی جائے گی کہ وہ تو فلانی اس طرح بات کرتی ہے، سمپل جیسے وے ہوتا ہے عام طور پہ گھروں میں بات کرنے کا کہ لہجوں کی نقل اتار اتار کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی. یعنی غیبت بول کر بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، اشارے سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، سر کے اشارے سے بھی ہوتی ہے. تو اس بات میں ہمیں بہت بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلانا جاہل ہے، فلاں سستی کرتا ہے، فلاں ادب نہیں کرتا، کوئی بھی بات نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. جس کی کریکشن کرنی ہے تو خلوص کے ساتھ اس کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، لوگوں میں پیچھے اس کی برائیاں نہیں کریں. یہ منع کیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اور اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے. اللہ کے ذکر میں خیر ہے. جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جب انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے، بس وہی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں، تو بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اسے کیا نہیں بولنا، کس کے بارے میں کیا نہیں کرنا. تو کثرت سے انسان اللہ کو یاد کرے. عمر بن عبید سے کہا گیا کہ کسی آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی ہے، آپ کے اتنے عیب بیان کیے، آپ کے بارے میں اتنی باتیں کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا. کہنے لگے کہ نہیں مجھ پہ رحم نہیں کھاؤ، میرا کیا بگڑا، جو برائیاں کر رہا تھا اس کا بگڑا. تو منع کیا گیا غیبت کے لیے. غیبت کیا ہے؟ ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو. حدیث میں آتا ہے، ابو برزہ اسلمی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمنا بلسانہ، اے وہ جماعت جو زبان سے ایمان لے کر آئے ہو، ولم يدخل الایمان قلبہ، اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ولا تغتابوا عوراتہم، اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہیں لگا کرو. اور جو شخص ان کی چھپی باتوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس کو گھر بیٹھے ذلیل و خوار کر دے گا. کہیں گیا بھی نہیں، کسی محفل میں گیا بھی نہیں، گھر بیٹھے اس کو ذلیل کر دے گا، اس کا امیج گرا دے گا، کیونکہ وہ کسی دوسرے کا امیج گرا رہا تھا، کسی دوسرے کی انسلٹ کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. مومن اپنے بھائی کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے جہاں اس کی عزت کو نشانہ بنایا جا رہا ہو یا اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تو اللہ اس کو ایسے مقام پہ رسوا کرے گا جہاں سے وہ مدد چاہتا ہوگا. اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد کرے ایسی جگہ کہ جہاں اس کی عزت کم ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ایسی مدد کرے گا جب وہ اس کی مدد چاہتا ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا.
جب اللہ کی مدد کا ہر کوئی محتاج ہوگا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناسو، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو کسی خاص جگہ سے رہنے سے یا کوئی خاص زبان بولنے سے اس میں کوئی اعلیٰ اور گھٹیا نہیں ہو جاتا۔ تو کسی کو بھی مسلمان مومن اس طرح سے گرا نہیں سکتے کہ اس پہ نیم کا یا علاقے کا ٹیگ لگا کے فرقہ بندی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو اس طرح سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے نام سے پہچانے جائیں۔ اور بتا دیا کہ عزت کا پیمانہ کیا ہے، کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور باخبر ہے۔ تو وہ ہم عداوت نہیں رکھنی، دشمنیاں ختم کرنی ہیں، حسد ختم کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپس میں، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 روز سے زیادہ ترک کلام کرے، یعنی 3 روز سے زیادہ اس سے بات نہ کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری بہت اہم باتیں ہیں، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے بلکہ کوشش نہیں، کوشش سے ذرا زیادہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا پڑے گا، ایک دوسرے کو بار بار یاد دلانا پڑے گا، کہ ایسا نہیں ہو کہ اتنی محنت سے جو نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ سورہ زاریات، اس سورہ میں 60 آیات ہیں، 393 ورڈز ہیں، اور 1521 لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ زاریات کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والی، بکھیرنے والی۔ والذاریات ذروا، فالحاملات وقرا، قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں اور ہر ایک بڑے بوجھ یعنی بادل کو اٹھانے والی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امرا، ایک بڑے کام کی یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ اور بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے۔ قسم کا مقصد کسی بات کی تاکید کو ثابت کرنا ہے، اسے سچا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ والذاریات ذروا، زاریات، زاریات ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے ہوا کا کسی چیز کو اڑانا، بکھیرنا۔ ذرون مفعول مطلق ہے، زاریات کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، معنی ہے اڑانے والیاں۔ اب ان اڑانے والیوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں جو تیز چلتی ہیں تو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، بکھیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کا تذکرہ کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہوا کے بغیر زندگی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، ہم سانس نہیں لے سکتے۔ ہوا کا چلنا ہمارے لیے باعث فرحت ہوتا ہے، ہم اس سے تازگی محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمیں سکون دیتی ہے۔ ہوا باعث رحمت ہے، مگر اگر اللہ چاہے تو یہی ہوا باعث زحمت بھی بن جاتی ہے۔ کتنی ہی قوموں پر عذاب آئے، اس ہوا نے جب طوفانی شکل اختیار کی تو ہر چیز کو درہم برہم کر دیا، انسانوں کو، درختوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھیرے میں ہیں، اللہ نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ نعمت باعث زحمت بھی بن سکتی ہے، اللہ کے غضب کے ساتھ یہی چیز، یہی نعمت باعث عذاب بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا۔ تم غور کرو ان سب چیزوں پہ، سمندر، دریا جو اللہ نے ہمارے لیے پانی کے ذخیرے بنائے ہیں تاکہ ہماری زندگی چلتی رہے۔ پانی کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی نا،
تو کیسے کیسے بادل بنتے ہیں؟ یہ جو دریاؤں سے ویپرز اٹھتے ہیں، آبی بخارات اٹھتے ہیں، بادلوں کی فارمیشن ہوتی ہے، اور بادلوں کی بھی ایک، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی خوبصورت حسین دنیا بنائی ہے بادلوں کی، ایسے روئی کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کون سی، یعنی اگر صرف بادلوں کے بیچ سے اگر گزرنے کا اتفاق ہو کبھی، تو انسان غور کرے اس کے اوپر، کیا سفید روئی کے گالے جیسے، ذرا سی بھی میل نہیں آتا ان میں، گرد و غبار ان میں نہیں آتی، سے لگ رہے ہیں بالکل سفید، اللہ کی قدرت آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، اگر ٹچ کریں گے تو محسوس نہیں ہوں گے، ہوا آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی مگر محسوس ہو رہی ہے، تو ہم صرف اپنی سینسز پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم تو یہاں پر جو وائی فائی کے سگنلز ہیں، جو جس نیٹ کے ذریعے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ہم اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کو بغیر ڈیوائس کے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہاتھ سے فیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم سائنس پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہماری ڈیوائسز ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر کوئی چیز موجود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان آیات پہ، تو انسان پورا بھروسہ کر لے اپنے خالق کے اوپر کہ اللہ کا بتایا وہ بالکل حق ہے۔ تو یہ روئی کے گالے جیسے بادل جو ہیں، یہ بارش کو اپنے اندر سے موئے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں پر برسا دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے، اس کا پانی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اسٹور کر دیتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سنو کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو فریز کر کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہوتا رہے اور دریاؤں میں آتا رہے اور ہمارے لیے پانی ملتا رہے۔ دریا خشک نہیں ہوتے، چلتے رہتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، کبھی بھر جاتے ہیں، دریا سمندروں میں گرتے ہیں، پانی کا بہت بڑا ریزروائر ہے سمندر، اللہ تعالیٰ نے پانی کو سمندروں میں نمکین شکل میں پانی کو اسٹور کیا، تو پھر وہاں سے سائیکل چلتا ہے، اگر وہ نمکین نہیں ہوتا تو وہ پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ اکٹھا کسی جگہ پہ جب رہتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں کائی جم جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے اسٹور کیا، اور پھر ایوپریشن ہوتی ہے، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں، اس پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، اور انسان اللہ کی قدرت کے آگے کتنا بے بس ہے۔ جب انسان اپنی بے بسی کو مان لے تو پھر اس کے آگے سر جھکا دے، اناؤنس کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ تو 5 صفات کی حامل ہواؤں کی بات کی جا رہی ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پہلے اس دنیا سے جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور قبروں سے نکل کر سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، ہر عمل کی جزا اللہ تعالیٰ دیں گے، ایسا وقت آنا ہے۔ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتایا جا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، لیعبدونی، یہ جو زیر ہے، نون کے نیچے جو زیر ہے، یہ بتا رہا ہے متکلم، کیا ترجمہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ عبادت وہ تعلق ہے جو غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے، عبد کا اپنے رب سے ہوتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کر دے۔ سورج کسی دن نہیں نکلے کہ نہیں آج میرا موڈ نہیں ہے، میں تو روز نکلتا ہوں، ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے، روز مجھے جا کے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی شکوہ نہیں، کانسٹنٹلی اپنی ڈیوٹی۔ ہم بھی ایسے ہی نہیں پیدا کر دیے گئے، ہماری زندگیوں کا بھی مقصد ہے، پوری زندگی پر محیط ہے یہ عبادت، 24/7 عبادت ہمیں کہا گیا ہے۔ تو 24/7 کیسے کریں؟ ہمیں تو دنیا کے معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں، ہمیں سونا بھی ہوتا ہے، تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ایک طریقہ دیا، سنت کا طریقہ، اپنے اعمال کو سنت کے مولڈ میں ڈھال لو تو ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ سونا بھی، کھانا بھی، کھانا پینا، رزق کمانا، گھر کے کام کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، شوہر کی، ماں باپ کی، سب کی خدمت، یہ دنیا کے سارے کام بھی کیا بن جائیں گے؟ اپنے رب کی عبادت، جب اس طریقے سے کیے جائیں گے۔ جب ہم سورہ حجرات میں جن جن چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، کسی کا تجسس نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کے اوپر تانا نہیں، کسی کو کوئی بات ایسی کہنا جو اس کو بری لگے وہ نہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں، تو پھر ہماری ساری چیز عبادت ہو جائے گی۔ گفتگو کریں آپس میں ایسے کہ ایک دوسرے سے ماحول پلیزنٹ ہو، خوشگوار ہو، فساد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ ہر چیز میں اس چیز کو سامنے رکھنا کہ یہ بات میرے رب کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے فرض پہ سودا کر لے کہ جو، یعنی کسی اور کا جو فرض ہے اس کو چھوڑ دے، دستبردار ہو جائے اس سے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر دے گا۔ اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کے دینے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس کی جزا اس کو دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک چاہیں آپ زندہ رہیں لیکن بالآخر آپ کو مرنا ہے، جسے چاہیں آپ پسند کر لیں لیکن پھر آپ کو اس سے جدا ہونا ہے، جو چاہیں آپ عمل کر لیں اس کو، کیونکہ آپ کو اس کا بدلہ دیا جانا ہے۔ تو جان لیجئے کہ مومن کا شرف اس کی رات کے قیام میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے مستغنی ہونا، لوگوں سے بے نیاز ہونا، ہر وقت ان کے اوپر آنکھیں نہیں ٹکی رہ جانا کہ فلاں میرا یہ کر دے، فلاں میرا وہ کر دے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ فرض ہے۔ انسان اپنے فرائض ادا کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ساری عمر نیکی کرتے رہو، اللہ کی رحمت کے عطیوں کے منتظر رہو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے عطیات اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں امن دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ لوگ بہترین ہیں جن کی عمریں طویل ہوں اور وہ سیدھے راستے میں ہوں۔ پھر کہا ما اريد منهم من رزق، تو میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان یطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ جنہوں ان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی رزق نہیں طلب کیا کہ وہ کما کے لائیں، وہ کھلائیں، کہا وہ میری بندگی کریں، وہ میرے غلام بن کے رہیں، اسی میں ان کا فائدہ ہے، اللہ تو خود رزاق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بنو سلیم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مال دے کر آزماتا ہے، کہ جو شخص اللہ کے لیے اس مال کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، کشادگی عطا کر دیتا ہے، اور جو شخص دوسروں کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا تو اس کے مال میں برکت نہیں دی جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم اگر اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح وہ موت سے بھاگتا ہے، تب بھی اس کا رزق اس کو آگے رہ ملے گا، جیسے اس کو ایسے ہی ملے گا جیسے موت اسے پا لیتی ہے۔ تو اللہ رزق کا انتظام کرتا ہے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح کے وقت بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھرے آتے ہیں۔ سورہ طور 49 آیات ہیں، 342 اس کے ورڈز ہیں، 1309 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ طور، اور قسم ہے طور کی، یہ طور وہی پہاڑ ہے جس پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی، کتاب مستور، اور ایک ایسی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ بیت معمور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا
جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ میں نے جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے اور اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اور اس میں ادبار النجوم کی بھی بات کی گئی ہے اس صورت میں۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے۔ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں۔ وَأَدْبَارِ النُّجُومِ، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ ادبار النجوم سے مراد فجر کی سنت اور فرض ہیں۔ اسحاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے اس سے یہی مراد لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نماز کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے۔ اس کی ادائیگی کے لیے آپ بہت فکر کرتے تھے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہیں فجر کے وقت کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہیں، اور فرض جب سنت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہیں، تو فرائض کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ پھر سورہ قمر مکی سورہ ہے، اس کا مطلب ہے چاند۔ 55 آیات ہیں، 382 اس کے ورڈز ہیں، اور 1460 اس کے لیٹرز ہیں۔ اس میں 3 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بات کی جا رہی ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ اقتربا، قربا یقربو سے باب افتعال کا صیغہ ہے، حروف میں اضافے سے معنی میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے، یعنی قیامت بہت قریب آ گئی، دنیا فنا ہونے والی ہے، قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا۔ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب پھٹ کر دوسری صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ماضی کے جو صیغے آتے ہیں اس کا مقصد یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ان کا واقعہ ہونا یقینی ہے، اور پھر صحیح احادیث سے چاند کا پھٹنا ثابت ہے۔ یہ واقعہ اتنی کثیر سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے، متواتر احادیث ہیں، اور قرآن میں بھی واضح طور پر آ گیا۔ اس بات میں علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، آپ کے حیران کن معجزات میں سے ہے۔ اور ابن کثیر نے بھی بہت سی احادیث اس کے لیے نقل فرمائی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 4864 اس کا نمبر ہے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا اس کی دوسری جانب۔ تو آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ مکہ میں چاند پھٹ گیا یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو گیا، تو مکہ کے کفار کہنے لگے کہ یہ تم نے جادو کیا ہے ہم پہ۔ تو جو لوگ وہاں پہ سفر پہ گئے ہوئے تھے کہنے لگے ان کا انتظار کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو جب وہ لوگ آئے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ مل گیا۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتے ہیں، اس وقت بھی دکھاتے تھے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں، اور آج بھی ایمان والوں کے لیے، نگاہ بینا رکھنے والوں کے لیے حیرت انگیز معجزات کا اللہ تعالیٰ اگر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد اللہ کے بہت سارے معجزات نظر آتے ہیں جو اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں، نگاہ بینا سے دیکھیں، تو آنکھیں کھول لیں اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں اس قدر کثرت سے نظر آتی ہیں۔ جو ایسٹرونومی ہے اس نے جتنی ترقی کر لی ہے، سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے، اس کو اگر تعصب کی اینک ہٹا کے دیکھا جائے، ہر پلانٹ، سٹارز کا کتنا زیادہ ٹیمپریچر ہے، 1000 ڈگری سینٹی گریڈ ان کا ٹیمپریچر ہے، اس میں لاوے ابل رہے ہیں، اتنے گرم ہے کہ انسان ان کے قریب تک نہیں جا سکتا، مستقل ان کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کس طرح سے ان کو
کتنی فورسز کے ذریعے سے، ایسی مقناطیسی قوتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں جوڑا ہوا ہے. گریویٹیشنل فورسز ہیں. ٹوٹے ہوئے اسٹارز پلانٹس کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا کے وہ فورسز جوڑ لیتی ہیں. اسٹارز کیسے بلیک ہولز میں چلے جاتے ہیں، کس طرح گیلیکسیز وجود میں آتی ہیں. شہاب ثاقب کسی سیارے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کبھی علیحدہ ہو کے پھر جڑ جاتے ہیں، کبھی فضا میں گر کے گم ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار زمین پہ بھی آ گرتے ہیں. تو یہ ساری آیات کونیہ ہیں، کائنات کی نشانیاں ہیں. یہ ایمان کو تازہ کرتی ہیں. اگر انسان سائنس پڑھے، اس کے فیکٹس کو دیکھے، ان پہ غور کرے، تو یہ جو شق القمر کا واقعہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا، اس پہ کچھ بھی تعجب نہ کرے، کیونکہ ایسی کتنی ہی نشانیاں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. انسان کو کیا معلوم کہ اللہ کی قدرتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے، وہ کتنی باریک بینی سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اللہ ہمیں اپنی پہچان کروا رہا ہے ان سب چیزوں کے ذریعے سے، کہ تم جان لو یہ کائنات اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے. وہ وقت قریب آ رہا ہے جب یہ کارخانہ سمیٹ لیا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دیں. ہم سائنسز کو کے علم پر اتنا زور دیتے ہیں، یہ علم تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس سے اللہ سے ریلیٹ کرنا ہوگا تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. پھر فرمایا یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، بلانے والا بلائے گا، الی شیء نکر، ایک ناگوار چیز کی طرف، خشعن ابصارہم، اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، آنکھیں نیچی کیے ہوئے لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے. کانہم جراد منتشر، جس طرح کے پھیلی ہوئی، جس طرح ٹڈیاں پھیل جاتی ہیں اس طرح. مہطعین الی الداعی، بلانے والے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہوں گے. یقول الکافرون، اس دن کافر کہیں گے، ھذا یوم عسر، بڑا ہی سخت دن ہے، بڑا مشکل دن ہے، بڑا کٹھن دن ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کفار سے آنکھیں پھیر لیجئے اس دن تک جس میں پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، الی شیء نکر، یعنی اس دن کا انتظار کیجئے جبکہ نفخے سے، حضرت اسرافیل کے نفخے سے جب وہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. یدعو اصل میں یدعو ہے، واو یہاں پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے ناگوار چیز، اجنبی چیز، ایسی چیز جو کہ کبھی دیکھی نہیں. لوگ نکلیں گے، خشعن ابصارہم، خشن خاشے کی جمع ہے، یعنی ذلت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. اجداث کہتے ہیں ٹڈیاں جو بے شمار تعداد میں زمین پر نکلتی ہیں، ہر طرف پھیل جاتی ہیں، منتشر ہو جاتی ہیں. تو قبروں سے نکلنے والوں کی حالت ان پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح ہوگی، جس کا میں سورہ قاریہ میں بھی جس کے لیے آتا ہے کل فراشم مبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح جن کو تشبیہ دی گئی ہے. تو جب وہ نکلتی ہیں تو بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، ایک دوسرے کے گرد اڑتے ہوئے، گھومتے ہوئے، آپس میں ٹکراتے ہوئے تیزی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پروانے آگ کی طرف جس طرح سے قریب اس کے آتے ہیں اور پھر ڈھیر ہوتے جاتے ہیں، تو ٹڈیاں بھی جس طرف رخ آتا ہے اس طرف اڑنا شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح قبروں سے نکلنے والے تیزی کے ساتھ سور کی آواز کی طرف ٹڈیوں کی طرح گرتے پڑتے، چکر کھاتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کے دوڑنے والے ہوں گے. کافر کہیں گے یہ بہت مشکل ترین دن ہے. مہطعین الی الداعی، اہتا، کسی چیز کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا، فوکس کر کے، بالکل گردن اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑنا. یوم یدعو الداعی سے ھذا یوم عسر تک اس دن کی ہولناکی کا منظر ہے. 7 طرح سے یہ ہولناکی ظاہر ہو رہی ہے. 7 چیزیں بتائی جا رہی ہیں یا مینشن کی جا رہی ہیں.
ورڈ پکچر ہے، بڑا کٹھن دن ہے۔ غور کرنے والے اللہ کی بات پر یقین کر کے جب اس کو ویژولائز کریں گے تو دل اچھل کے حلق میں آ جائیں گے۔ آج دنیا میں دل کی آنکھوں سے جس نے یہ دہشتناک منظر دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے ہمیں دکھا رہے ہیں، جو آج پریشان ہو گیا اس معاملے کے لیے، وہ بچ جائے گا۔ ہم سوچیں کہ میں کہاں ہوں گی، آپ کہاں ہوں گے جب سب کے سب بھاگے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف۔ ہماری پوزیشن ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جو ہم ابھی دنیا میں کر رہے ہیں۔ یوم یدعو الداعی، پہلی چیز بتائی جا رہی ہے، اسرافیل کا بلانا خود اس قدر ہولناک ہوگا کہ جو بیان میں نہیں آ سکتا۔ الا شین نکر، شین پہ جو تنوین آ رہی ہے تنکیر کے لیے ہے، اس ہیبت ناک دن کے خوف سے ان کے دل دہل رہے ہوں گے۔ الا شین نکر، نکرن کی تنوین اس کی ناگواری کو بڑھا رہی ہے، اس کے وہ اس احساس کو بڑھا رہی ہے، وہ چاہ نہیں رہے ہوں گے لیکن پھر بھی دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ خشان ابصارہم، دل کی حالت آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، کیسے کیسے زمین میں اعمال کر کے آئے ہیں، دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق دنیا گزار کر آئے ہیں، اب اس کے اوپر شرمندہ ہے، آنکھیں جھکی جا رہی ہیں، زمین میں گڑے جا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑے، یہاں سے کہیں بھاگ جائیں، مگر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کانہم جراد منتشر، اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، کیسے 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 لوگ ہیں، بڑے بڑے متکبر اس وقت موجود ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے نافرمان، علل اعلان گناہ کرنے والے، برائیوں پہ فخر کرنے والے، کیڑے مکوڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ دنیا میں کتنا غرور تھا ان کو، اللہ کی بات سنائی نہیں دیتی تھی، ان آیات سے منہ پھیر لیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ محتین الی الداعی، جس طرف بلایا جا رہا ہے اس کو، اس کے اوپر فوکس ہوگا، اس کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہوں گے، گردن اٹھائے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، نہ ادھر دیکھتے ہوں گے نہ ادھر، چہرے دہشت سے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، دل ڈوبا جا رہا ہوگا لیکن دوڑ رہے ہوں گے، اس بات پہ مجبور ہیں، انہیں یہ کام کرنا ہے جو انہیں کہہ دیا گیا، اور پھر کہنا ھذا یوم نصر، بڑا مشکل دن ہے، بیچارگی ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یقول الکافرون، نان پریکٹسنگ مسلم، وہ کافر جنہوں نے زبان سے بھی انکار کر دیا تھا، وہ جنہوں نے عمل سے انکار کر دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں بڑا کٹھن دن ہے، بڑا مشکل دن ہے، کیا کریں، اب کوئی چارہ نہیں ہے اس سے فرار کا، چارہ ہے تو ابھی کر سکتے ہیں، تو ابھی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں، اس وقت کہیں گے، بیچارگی سے کہیں گے، بے بسی سے کہیں گے، شرمندگی سے کہیں گے ھذا یوم نصر، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ابھی دکھا رہے ہیں یہ منظر، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، اللہ ہمارے دل بدل دے، اللہ ہم کو اپنی زندگی اپنے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دے۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں، تمام معاملات میں ہمارا انجام بہترین کیجیے گا، اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دیجیے، ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔